السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارض بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ جل شانہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر آپ کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر جاتا تھا۔ آپ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے آپ کے سر کو اس سے داغ دیتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے عہد خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، آپ کی کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی ہے۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ جل جلالہ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے یہی صحابی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا خاصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.